اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے صدقات اپنے ہاتھ سے وصول کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کسی فقیر کو کوئی چیز دینے لگتے تو پہلے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ کسی نے پوچھا آقا آپ کسی غریب کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے ہاتھ کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ آپ کو یہ نہیں علم کہ خود خالق نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقات کو وصول کرتا ہے، اور دراصل جو ہم عطا کرتے ہیں کسی فقیر کو بظاہر وہ سائل کا ہاتھ ہوتا ہے مگر خدا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو جو صدقات ہیں وہ بہت سی جو بلائیں ہیں مصیبتیں ہیں ان کو ٹال دیتے ہیں۔ بہت ہی مشہور ہر بچہ جانتا ہے، حاتم طائی کی سخاوت اس حساب میں پہنچی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس زمانے میں حاتم طائی گزرے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حاتم طائی کے فوت ہونے کے چند سال بعد جہاں وہ مدفن تھے اتنی بارشیں ہوئیں کہ وہاں پہ پانی اکٹھا ہوا تو سیلاب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے جو بڑا بیٹا تھا اس نے سب کو بلایا کہ میں اپنے باپ کی قبر کو یہاں سے تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ جب قبر کی کھدائی ہوئی تو سارے لوگ اکٹھے تھے، جو حاتم طائی کا سیدھا ہاتھ تھا وہ سامنے بلند تھا۔ وہ سارے تعجب میں ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہاں پہ ایک صاحب دل ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو علم نہیں سب کو کہ اسی ہاتھ سے وہ غریبوں میں مال تقسیم کرتا تھا۔ میرے ناظرین آپ دیکھیں کہ جو غریبوں میں مال تقسیم کرتا تھا حاتم طائی، قبر میں بھی اس کا ہاتھ ایسے خالق نے بلند رکھا ہے۔ شاید یہ جو ساری اس کی قبر کی کھدائی لوگوں کو دکھانے کے لیے آئی ہے، کیونکہ خالق اس کا جتنا بھی کوئی نظام ہے، جتنی بھی نشانیاں ہیں، بیسیکلی کیا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ بھی دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، کسی کو انعام کے لیے ہے تو پھر بھی لوگوں کو راہ راست لانے کے لیے کہ میں بلند بھی کر سکتا ہوں، میں کسی کو زوال میں بھی لا سکتا ہوں۔ میرے محترم، کیا آج ہم فقیروں کے ساتھ وہیں سلوک کرتے ہیں؟ جب ایک فقیر کسی سبزی والے کے پاس جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی گلی ہوئی چیز میں اس کے سپرد کروں۔ جب فروٹ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے سارے فروٹوں کو اور اس کے بعد ان میں جو چیز خراب ہوتی ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ اگر کسی تاجر کے پاس جاتا ہے، کسی اور بس ویگن کار کسی کے پاس سٹاپ پہ جاتا ہے تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ کم سے کم جو نوٹ ہے میں اس کے دوں، اور کچھ ایسی بھی بدبختی ہے ہم میں کہ ہم اس کو دے نہیں سکتے ان کو، تو ان کے اعتراض کرتے ہیں کہ اپنی صحت کو دیکھو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ رزق دینے والا کون ہے۔ رزق دینے والا تو خالق ہے، جو آپ کو دے سکتا ہے وہ آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے میں نے جو کچھ پایا سب اس کا ہے، میں نے جو کچھ کھویا سب اس کا ہے۔ جو انسان بنا کے یہاں رکھ جاتا ہے چھینا جائے گا اور لوٹا جائے گا، جس کے ہاتھ لگے گا وہ اس کا ہے، کوئی لٹیرا پھر مالک کہلائے گا۔ جب میرا کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، غیر کا مال ہے دینے سے گھبراؤں کیوں؟ جس نے دیا ہے اس کو واپس کرنا ہے، جا پھر مفت بخیل زمانے میں کہلاؤں کیوں؟ والسلام۔